بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ناظرین کرام ہم نے ذکر کیا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرے رہتے کہ کہیں ایاز انہیں قتل نہ کر دے، تو اس خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے اور رات میں نکلا کرتے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر رہو، کیونکہ وہ وہاں کے بہت بڑے رئیس اور مالدار ہیں، اور انہی کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت کو بھی بجا لاؤ اور یہاں مت رہو، اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے اور اپنے ماموں کے ہاں پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں نے بہت زیادہ تسلی دی اور محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دیں، اور یہی وصیت میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ان کے ماموں نے کہا، تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کروں تم سے؟ تم تو اس کا مہر بھی ادا نہیں کر سکتے، جبکہ مجھے مال و دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال آپ کی بکریاں چراؤں اور اس کی مزدوری سے ان کا مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ان کے ماموں جان نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں نے منظور کر لیا، اور ان کے مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا شب خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دی، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا، میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو لوگ ہم پر طعنے کسیں گے، کہیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس نے اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو اور 7 برس تک میری بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو گے۔ پھر تم کو اختیار ہوگا کہ چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ یہ حکم اس زمانہ میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ پس یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس تک اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے کثیر تعداد مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بی بی لیا کے باطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، باقی کے 4 بیٹے آپ کی لونڈیوں سے پیدا ہوئے، اور کافی عرصہ تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔
تو پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے سمیت کل 11 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے اور انہی سے بہت زیادہ محبت اور انسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت عنایت فرمایا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترم والدہ صاحبہ کو دیکھیں، ان کی خدمت سے مشرف ہوں۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور مال و اسباب بھی زیادہ دیا۔ دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو اور ان کے بچوں اور مال و دولت اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے۔ راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہو سکتا ہے کہ غصوں اور عداوت کی وجہ سے ایاس ان کا قتل کر دے۔ شاید یہی سوچ بچار کرتے ہوئے وہ سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایاس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہوگی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ ادھر یعقوب نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ ایاس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب بکریوں کے سائبان حضرت ایاس کے پاس پہنچے تو ایاس نے ان سے دریافت کیا، یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایاس کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب ایاس نے یعقوب کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا کہ ایاس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایاس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایاس بہت ہی آپ دیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایاس سے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا اور دونوں بھائی زار زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب آج یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام بنیامین رکھا۔ بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی ان کی والدہ بی بی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ بنیامین کی پرورش بی بی لیا نے کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی، تب کنعان میں بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب ایاس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا اور ایاس نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزر گئی ہے اور غریب ہی رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اب تم یہاں سے بدوباش اختیار کرو، تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو اور میں کسی دوسری جگہ جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت ایاس یہاں سے رخصت ہو کر اسی جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں۔ روم ان کے بیٹے کا نام تھا اور اس بستی میں ان کے نام سے آباد کی گئی تھی، اسی واسطے سے اس جگہ کو اب تک روم کہتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر ہی رہے اور ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔
اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں اور ان کی اولاد کی کثرت ہوئی۔ اور ایک روایت میں آیا کہ ایاس کی اولاد میں سے سوائے حضرت ایوب کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی آگے بڑھے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔